إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 23 ستمبر 2017 کو ہفتے کے دن 2 اور 3 محرم الحرام 1439 ہجری کی درمیانی رات اور ہفتے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 269 میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہماری یہ سورۃ الروم مکمل بھی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر. پھیل گیا ہے فساد خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی. بما کسبت ایدی الناس. بسبب لوگوں کے کرتوتوں کے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تاکہ اللہ تعالی چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے اعمال کے بدلے میں کہ وہ پلٹ آئیں. یہ قرآن حکیم کی بڑی مشہور ترین آیت ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 41، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں فساد پھیلا ہے، چاہے خشکی پہ ہو چاہے تری میں، اس کی ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بتائی ہے کہ لوگوں کے کرتوت. اور آج یہ جس طریقے سے بات کھل کے سامنے آئی ہے، شاید پہلے اتنی نہ آئی ہو، کہ آج کل جو یہ آواز اٹھی ہے کہ جو نیچر کو ڈسٹربنس کی وجہ سے جو فتنہ کھڑا ہو چکا ہے انوائرمنٹ میں، اوزون لیئر بھی ڈسٹرب ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کئی ایک الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ زمین میں مختلف قسم کی بیماریوں، جن میں سے سکن کینسر بھی ہے، اس کا سبب بن رہی ہیں. یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی ضرورت سے زیادہ ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے سبب نیچر میں بگاڑ آ گیا ہے. چاہے وہ درختوں کا زیادہ مقدار میں کاٹنا ہو، چاہے بہت زیادہ دھواں ہو پیٹرول کو جلانے کی فارم میں یا لکڑی کو جلانے کی فارم میں. اس قسم کی کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ اب ہمیں یہ فساد جو ہے انوائرمنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے. اس لیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کئی ایک پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ فیکٹریاں بھی ہوں تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہونی چاہیے تاکہ انوائرمنٹ کے اوپر برا اثر نہ پڑے. یہ تو آج کے دور کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ریزن ہمارے سامنے آئی ہے. اسی طریقے سے سمندروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ
کئی ایک جگہوں کے اوپر سمندروں کے اندر جو زہریلا مواد پھینکنے کے سبب لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں مر جاتی ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ کو اس وقت جس بہت بڑے مسئلے سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ ووچر، جسے ہم گدھ کہتے ہیں اردو میں، ان کا ہمارے سب کانٹیننٹ سے خاتمہ ہے. آپ لوگوں نے شاید اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی. آخری دفعہ گدھ دیکھے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ ہمیں یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو کہیں پہ بھی گوشت ہوتا تھا یا کوئی مردار بھینس پڑی ہوئی ہوتی تھی تو گدھیں آ کے وہ مردار کو کھا لیا کرتی تھی. اور گدھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ریسورس رکھا ہوا ہے، مردہ خور ہے یہ. اور ورنہ تو یہ معاشرے میں تعفن پھیل جائے مردار کی وجہ سے. یہ گدھ ہی ہے جو مردار کو بھی کھاتی ہے، بدبودار مردار کو. اور گدھ جو ہے آن دا فیس آف ارتھ سب سے زیادہ عمر رکھنے والا جانور ہے. گدھ کی عمر 800 سے لے کر 1000 سال تک بھی ہوتی ہے. یہ آپ ذرا جا کے گوگل پہ لکھیے گا کہ سب سے زیادہ عمر اس روئے ارض کے اوپر کس جانور کی ہے تو وہ گدھ ہے. لیکن سب کانٹیننٹ سے یہ آلموسٹ ناپید ہو چکی ہے. مجھے تو کئی سال ہوئے ہیں کہ میں نے گدھ نہیں دیکھی. حالانکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے گوشت گھروں پہ گدھوں کو ڈالنے کے لیے جب اوپر رکھا جاتا تھا تو چیل سے پہلے گدھیں آ جاتی تھی. اتنی وہ تیز نظر رکھنے والا جانور ہے. پھر یہ پورا ایک پروگرام نیشنل جغرافی کے اوپر چلا جس میں یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں گدھ کے خاتمے کی وجہ ایک ایسا ٹیکہ ہے جو مویشیوں کو خصوصاً بکریوں کو لگایا جاتا ہے. اور جس بکری کو وہ ٹیکہ لگ جائے جب وہ اپنی موت خود مرتی ہے جب کبھی بھی اس بکری کو جو بھی گدھ کھا لے تو وہ اس گدھ کے جو گردوں کا نظام ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اب ڈائلیسس پہ بھی نہیں جا سکتی، ختم ہی ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اتنی تیزی کے ساتھ یہ گدھیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی. ہمارے اب سب کانٹیننٹ میں انڈیا والوں نے یہ ریسرچ پرفارم کی تھی. نیشنل جغرافی کا پروگرام پورا رکھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ کو ہندی ترجمے کے ساتھ بھی مل جائے گا جس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. تو اس ماڈرن دور کے اندر یہ ایک چیز کس طرح کھل کے سامنے آئی ہے. وہ ڈائنوسارز والا ایشو تو بہت پرانا ہے، وہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. بہرحال اپنے سامنے جو ناپید ہوتا جانور دیکھا ہے وہ یہ گدھ ہے، جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ ایک نیچرل ریسورس تھا مردار چیزوں کو کھانے کے لیے. اسی طریقے سے چائنا اور جاپان کے اندر انہوں نے اتنے سپرے کیے کہ وہاں پر جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ مر گئیں. اور اس کی وجہ سے جو پھولوں کی فرٹیلائزیشن والا ایشو ہوتا ہے پولنس کی وجہ سے، جو مکھی جب کسی جگہ پر رس چوستی ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ وہ پولن لگتے ہیں، پھر وہ دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے. اس طریقے سے جو فرٹائل کرتی ہے وہ سلسلہ ان کا ختم ہو گیا. اور میں نے نیشنل جغرافک پہ ڈسکوری پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ان کو ایک ایک درخت کے اوپر کتنے بندے لگانے پڑتے ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کے انسٹرومنٹس، یہ پر وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو پولن لگا کے تو ایک ایک پھول کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. اندازہ کریں آپ. تو یعنی یہ نیچر کو بگاڑنے کی وجہ سے کتنے ایشوز لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں جس طریقے سے یہ نیچر کو بگاڑنے کا جو فساد ہے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے اور کس قسم کی بیماریاں آ چکی ہیں، یہ تو میں نے ایک 2-3 اسپیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ایک اسپیکٹس ہیں، مطلب اس پہ گفتگو کی جائے تو میں گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں اس حوالے سے. لیکن میں نے آپ کو ایک مثال پیش، یہ تو آج کے دور کے اعتبار سے. اس دور کے اعتبار سے بھی لوگوں کے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں فساد پھیل گیا ہے. اور ریزن اس کی یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہم بعض کا مزہ چکھا دیں ان کے اعمال کے سبب کہ وہ پلٹ آئیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں میں اس اعتبار سے جنگ کے حالات پیدا فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف جو متوجہ ہونے کا موقع ملے. جس کا بہت بڑا ثبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 دفعہ عذاب کے کوڑے برسے. سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے رکوع میں آتا ہے، اس میں میرا لیکچر بھی ڈیٹیل ہے، مسئلہ نمبر 127A
سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل اور حالیہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال. تو اس میں یہاں تک الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلمانوں پر مسلط کر دیے. اس وقت بنی اسرائیل مسلمان ہی تھے نا, تاکہ یہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. اللہ نے کافروں کو اپنے بندے کہہ دیا مسلمانوں کے اگینسٹ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کا مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جانا یہ اللہ کے عذاب کا ایک حصہ ہے. جس طریقے سے طاعون کا مرض پھیل جانا, کئی وبائی امراض کا پھیلنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک فارم ہے. اسی طریقے سے کئی ایک نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, سیلاب کا آ جانا, زلزلوں کا آ جانا. ابھی یہ جو اگلے دن زلزلہ آیا ہے ایگزیکٹ 19 ستمبر 2017 کو میکسیکو میں, کتنی حیران کن بات ہے کہ 19 ستمبر 2016 کو بھی زلزلہ آیا تھا, ایگزیکٹ 1 سال پہلے, اور ایگزیکٹ اسی دن اگلے سال وہ اس زلزلے کی یاد منا رہے تھے اور پھر زلزلہ آ گیا. اور ریکٹر سکیل پہ 7.5 سے لے کے 7.7 تک اس کی شدت تھی. یہ 19 ستمبر 2017 کی بات کر رہا ہوں میں, آج 23 ستمبر ہے, 6 دن پہلے کی, 4 دن پہلے کی. اور یقین کریں وہ بلڈنگز جس طریقے سے جھولی ہیں اور کس طریقے سے گری ہیں, آپ یوٹیوب پہ اور ویڈیوز دیکھیں, بندہ دہشت کھا جاتا ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا کہ ایگزیکٹ اسی دن اگلے سال ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. لیکن پھر بھی جنہوں نے عبرت حاصل کرنی انہوں نے کرنی, جنہوں نے نہیں کرنی تو انہوں نے نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کی نشانیاں اس طریقے سے دکھاتا رہتا ہے, اور اس کی ریزن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ لوٹ آئیں لوگ ہماری طرف. یعنی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا, اس وقت ہی خدا کی یاد آتی ہے. جب سب کچھ صحیح چل رہا ہو نا تو انسان سمجھتا ہے ایسے ہی ہوا کرتا ہے. جب ٹائم پہ بارش ہو جائے اور فصلیں جو ہے وہ اگانا شروع کر دیں اور سال کے دانے پورے ہو جائیں تو انسان کہتا ہے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے یار, برسات کے موسم میں بارش ہوتی ہی ہے اور خزاں کے موسم میں یوں پتے جھڑتے ہی ہیں اور بہار میں بہار آتی ہی ہے. تو وہ انسان سمجھتا ہے شاید یہ اسی طریقے سے اٹ از فزیکل فینامنا آف نیچر. لیکن ہر فزیکل فینامنا آف نیچر کے پیچھے گاڈ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کائنات میں ہونے والے ہر قدرتی جو بھی عوامل ہیں ان کے پیچھے خدا ہے. ہر ایک چیز کو جب آپ ڈیپ ڈگ کریں گے الٹیمیٹلی ریزن یہی سامنے آئے گی کہ خدا کے کرنے سے ہوا ہے. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. کیسے آ گیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینامنا آف نیچر. ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی میں تو قیامت مضمر ہے. ان پلیٹوں کو کون ڈسٹرب کر دیتا ہے؟ ان کو کان سے پکڑ کے کون یہ حکم دیتا ہے کہ اب تمہاری ڈسٹربنس کا وقت آ گیا ہے؟ اسی کے پیچھے تو خدا ہے. بہرحال سائنس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سائنس نے اپنی عاجزی تسلیم کر لی ہے. سائنس نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ صرف اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے اور 2 سوالوں کے ساتھ. کیا اور کیوں. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. جو تیسرا سوال ہے ہاؤ, کیسے ہوا, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے, یہ ہم سے اوپر کی چیز ہے. اسی کے پیچھے تو خدا ہے. یہ پھر آپ کو ایکوائرڈ نالج میں اس کا جواب نہیں ملے گا, بلکہ ریویلڈ نالج میں ملے گا, وحی کے علم میں. ایکوائرڈ نالج تو سائنس کا ہے. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. وہ تو اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. لیکن جو ریویلڈ نالج جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانیت کو دیتا ہے وہ پھر انسان کو اس طرف گائیڈ کرتا ہے کہ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ہر چیز کے پیچھے الٹیمیٹ ریزن جس کو سائنس کہہ دیتی ہے اٹ از فزیکل فینامنا آف نیچر, یہ قانون قدرت ہے, وہ اسی سپریم بینگ, سپر نیچرل ایجنسی, سپریم اتھارٹی, کریٹر آف دا یونیورس, خدا کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وہ ایک اکیلا خدا تمام ریلیجس اسکرپچرز کے اندر اور سائنٹیفکلی بھی اسی ایک ہی طرف
سارے کے سارے اشارے جاتے ہیں اس پہ. میں نے مسئلہ نمبر 128 بھی ریکارڈ کروایا تھا. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا پیدا فرمانے والا ہے اس کائنات کا. بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں فساد پھیل چکا ہے, خشکی میں بھی اور تری میں بھی لوگوں کے اعمال کے سبب. یعنی اللہ تعالیٰ اعمال کے سبب ان کو مزہ چکھاتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور یہی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے حکمت رکھی ہوئی ہے. اور یہی ایک انسان کی جو انڈیویجول زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہیں. بہرحال یہ صرف اعمال کی شامت بھی نہیں ہوتی, بسا اوقات اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیوائن رول ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, پھر بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, وہ کہتے ہیں بھئی یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی تھی, ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہمیں بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یہ کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا, کوئی پیٹ رول نہیں ہے کہ کسی پہ یہ تکلیف جو ہے وہ اس کے اعمال کے سبب آئی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ورنہ انبیاء اکرام پہ کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں, تو کیا معاذ اللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے اعمال کے سبب آئی ہیں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. آج کی ڈیٹ میں کوئی تھرمامیٹر کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کہے کہ جی اس پہ جو ہے یہ دیکھیں جی اللہ کا عذاب آ گیا. جیسے فیس بک کے اوپر جن جن لوگوں سے انسان کی اپنی وہ یعنی جن سیاسی لیڈروں سے اختلاف ہوتا ہے, دوسری پارٹیوں کے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کا عذاب آ گیا. یہ کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکتا کہ کس پہ اللہ کا عذاب آیا ہے, یا اس کے اعمال کے سبب ہوا ہے, یا اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے. ورنہ اس امت میں چند بڑی آزمائشوں میں سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی آزمائش ہے. اب ہم محرم 1439 ہجری کے اندر بیٹھے ہیں, آج 2 اور 3 محرم الحرام 1439 ہجری کی درمیانی رات ہے. تو سیدنا حسین کے بارے میں کیا کوئی یہ کہے گا کہ ان کے اعمال کے سبب ان کے اوپر یہ تکلیف آئی, اور ایسی تکلیف آئی جو نہ ان سے پہلے سنی نہ ان کے بعد سنی. یعنی کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی وفات کے بعد ان کی اولاد کو اس طریقے سے ذبح نہیں کیا جس طرح اس امت نے کیا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک تکلیف ان پہ آئی. تو ظاہر ہے جن کے رتبے سوا ہیں, اب ظاہر ہے کہ ان کو جب جنتی نوجوانوں کا سردار بنانا ہے تو اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا. بہت بڑا ٹائٹل دینے کے لیے آپ کو اس بڑی تکلیف سے بھی گزارا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا کہ کسی کو تکلیف سے گزارا گیا اس کے اعمال کے سبب ہے, یا اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے, یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پہ رکھا ہے. کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے کے اوپر یہ کہے کہ اس کے اوپر یہ مار پڑ گئی ہے اللہ کی. آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر خود پڑی بھی ہو مار, آپ لوگوں کے بارے میں ڈیفائن کر رہے ہو. تو یہ تو کوئی نہیں ڈیفائن کر سکتا. بہرحال اس حوالے سے ایک آیت بڑی اہم ہے, میں چاہ رہا ہوں یہاں پہ ہم کراس ریفرنس کے طور پہ کور کر لیں. اب مجھے تو اندازہ نہیں تھا, میں تو سوچ رہا تھا آج اگلی صورت بھی شروع کریں گے, لیکن اب چونکہ میں فی البدی ایک, اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے ہمارے درس کی, میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی ہے کہ میں نے آج اس جملے کے اوپر کیا کیا آگے بولنا ہے. جو میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو بھی یعنی رہنمائی فرما دیتا ہے اس حوالے سے. اور یہ اس کانٹیکس میں ایک آیت ہے بڑی اہم ہے, میں چاہ رہا ہوں کراس ریفرنس کے طور پہ ہم اس کو کور کر لیں. وہ ہے سورۃ الحدید. آپ پارہ نمبر جو ہے وہ نکال لیں, 27 کی بالکل آخری صورت ہے سورۃ الحدید, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے. آپ کے اس بلو والے قرآن پاک میں ہے, یہ پیج نمبر 541, اور نیچے سے ہے یہ 5ویں لائن. یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے خدا کی طرف سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید آیت نمبر 22. ما اصاب من مصیبت, اور کوئی مصیبت نہیں جو تمہیں پہنچتی, فی الارض, اس زمین میں, ولا فی انفسکم,
اور نہ یہ کہ وہ تمہاری جان میں آتی ہے. چاہے زمین پر کوئی آفت آئے زلزلے کی, سیلاب کی شکل میں, یا کسی کو کوئی کینسر ہو جائے, کوئی اس کو موذی مرض لاحق ہو جائے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے تمہاری جانوں پہ کوئی مصیبت آئے یا ایز اے ہول پوری کی پوری کمیونٹی اور معاشرے سوسائٹی کے اوپر آئے, الا فی کتاب, مگر یہ کہ وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہے, من قبل ان نبرأہا, اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کر دیں. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہیں کہ ایسا ہوگا. اور کیوں کیا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کوئی یہ نہ سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی اللہ نے فورسی کر لیا, نہیں, اس کی طرف سے آنی یہ چیزیں. لکی لا, ریزن بھی بتا دی, یہ اس لیے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, کہ تم مت افسوس کرو اس پر جو چیز تم سے چھن جائے. کسی سے آنکھیں چھن گئی, اچھی صحت چھن گئی, اچھا کاروبار چھن گیا, اچھی نوکری چھن گئی, ماں چھن گئی, باپ اولاد کچھ بھی چھن گیا, اس پہ افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور مت شیخی بگاڑو, مت شیخی بگاڑو, مت اتراؤ اس پر جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یعنی کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت, دولت یا اچھا منصب یا سٹیٹس دیا ہے تو اس پہ وہ اکڑے بھی نہ. کسی کو دے کے آزمایا, کسی سے لے کے آزمایا. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اور اللہ تعالی ہر شیخی بگاڑنے والے کو, اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا. تو یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں, تقدیر میں, لوح محفوظ میں یہ تمام کی تمام چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں. باقی مسئلہ تقدیر بہت ایک سمجھ لیں کمپلیکس ایشو ہے. اب میں اس کو ادھر ہی ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں. میں آلریڈی تقریباً 7 سے 8 گھنٹے میں 4 نشستوں میں مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد اور اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا ایشو 4 ویڈیو لیکچرز ریکارڈ کروا چکا ہوں یہاں پہ ہی. مسئلہ نمبر 103, 104, A, B, C, یہ 4 ویڈیوز, جسے شوق ہو تو مسئلہ تقدیر کے حوالے سے دیکھ سکتا ہے. قل سیروا فی الارض, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا. کان اکثرہم مشرکین, جن میں سے اکثر مشرک تھے. یعنی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے مشرکین عرب کے بارے میں ہے کہ تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہٹ درمی کا معاملہ کر رہے ہو, حق بات قبول نہیں کر رہے, تو چل پھر کے دیکھو. تم شام تجارت کے لیے اب جاتے ہو, راستے میں ان قوموں کے کھنڈرات موجود ہیں کہ جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ, بس اپنا رخ سیدھا کر لو اس سیدھے قائم دین کے اوپر. من قبل, اس سے پہلے, ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ, کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. یعنی موت کا وقت, موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے آؤ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. تو قیامت بھی مرتے ہی شروع ہوگی. تو قیامت کیا ہے؟ دن سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع لے آؤ, جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. یومئذ یصدعون, اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ الگ ہو جائیں گے, باطل اور پہ چلنے والے کفار الگ ہو جائیں گے. بالکل جس کو کہتے ہیں نا نکھیڑ کے چیزیں علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہیں جان کے. من کفر فعلیہ کفر, جس نے کفر کی روش اختیار کی تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پہ ہوگا. ومن عمل صالحا, اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا, فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ, تو وہ اپنے لیے ہی راہ ہموار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, سب کے سب لوگ نیکوکار ہو جائیں, اللہ کی شان بڑھا نہیں سکتے. سب کے سب لوگ فاسق ہو جائیں, اس کی شان گھٹا نہیں سکتے. وہ صحیح مسلم میں بڑی طویل حدیث قدسی ہے, مسئلہ نمبر 25 کے آخری 5 سے 7 منٹ میں نے وہ بیان کی تھی. صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اے جن و انس, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جن و انس, اگر تم سب کے سب اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے نیک ہے تو میری شان کو بڑھا نہیں سکتے. اور اے جن و انس, اگر تم سب کے سب اس فاسق اور گناہگار شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ گناہگار ہے تو میری شان کو گھٹا نہیں سکتے.
یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. تمہارا رب پاک ہے ہر اس چیز کی برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو پیغمبروں پر جو واقعی ٹرو اوبیڈینٹ تھے اپنے خدا کے، اپنے اللہ کے. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ الصمد. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور یہ قیامت کا دن جو قائم ہوگا کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی ماننا. من فضلی، اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کفار کو، ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی کفران نعمت ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ عربی میں کفر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد کوئی ہندو یا سکھ یا عیسائی ہے. کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو. مسلمان ہو کے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے کہ وہ عملاً کافر ہو. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی. اس بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے. اور ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. تو عملاً وہ کافر ہے، چاہے وہ عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کفر کر رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اب پھر دوبارہ سے وہیں پر گفتگو واپس آ گئی جو سورہ روم کا مرکزی ٹاپک ہے. التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرتا ہے. جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں 5 بڑی بڑی کیٹیگریز بتائی ہیں نا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات کی، ان میں سے ہے التذکیر بآلاء اللہ. اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرتا ہے. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 صورتیں ہیں، سورۃ النحل اور سورۃ الروم. وَمِنْ آیَاتِهِ، پچھلی دفعہ کئی دفعہ یہ بات رپیٹ ہوئی تھی. وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری سناتے ہوئے. یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو خوشخبری ہوتی ہے کہ پیچھے بارش بھی آ رہی ہے. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت میں سے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کے حکم سے کشتیاں بھی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہیں. اس کے حکم سے کیا؟ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے اسی نے اسٹیبلش کیا ہے. آج اگر قوت اچھال پانی کی ختم ہو جائے، یہ فزیکل جو فینومینا ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے، تو کوئی بھی سائنٹیفک ڈسکوری یا انوینشن پاسبل ہی نہیں ہے. ایون ہواؤں میں جو جہاز اڑ رہے ہیں وہ ہواؤں کی ہی، ہوا کی قوت اچھال کی وجہ سے، جو ارشمیدس پرنسپل ہے کہ کوئی بھی چیز جب بھی کسی میڈیم میں جو ہے وہ رکھی جاتی ہے تو اس پہ اتنی ہی فورس لگتی ہے جتنا وہ اس میڈیم کو ڈسپلیس کرتی ہے اس کے وزن کے برابر. یعنی اگر بحری جہاز کو سمندر میں رکھا جائے تو سمندر میں رکھنے سے جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے یا اپنی جگہ سے پانی کو ہٹا دیتا ہے اور بحری جہاز آ جاتا ہے، اس پانی کا جتنا وزن ہوگا اس کے برابر بحری جہاز کے اوپر قوت اچھال رہے گی. اسے ارشمیدس پرنسپل کہتے ہیں. اگر وہ قوت اچھال اس سے کم ہوگی تو چیز ڈوب جائے گی. اس لیے آپ دیکھیں وہ سوئی ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز تیرتا ہے، کیونکہ سوئی کا والیوم بہت تھوڑا ہوتا ہے. وہ اتنا پانی ریپلیس ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اتنی قوت اچھال دے. اس کی بجائے اگر آپ چوڑی چیز رکھیں گے تو وہ زیادہ پانی کو ڈسپلیس کرے گا اور اس پہ قوت اچھال زیادہ لگے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے حکم سے کشتیاں چل رہی ہیں، یعنی ہم چاہیں تو اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. قوت اچھال بھی ختم نہ کرے، صرف سمندری طوفان آ جائے کچھ نہیں کو کر سکتے. اسی طریقے سے ہوائی جہاز جو اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر ایئر ڈسٹربنس آ جائے ایئر کے اندر، جہاز نیچے گر جاتے ہیں. اسٹیگنیشن کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. پھر جہاز اڑتے ہوئے بسا اوقات ایئر پاکٹس آ جاتی ہیں. ایئر پاکٹس کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ ہوا کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے، اور وہاں پہ جب جہاز اڑتے اڑتے اس ایئر پاکٹ میں سے گزرتا ہے نا تو فوراً نیچے آتا ہے اور سیکنڈز میں کئی کلومیٹر نیچے آ جاتا ہے. اور اگر وہ ایئر پاکٹ زمین تک ہو تو پھر وہ زمین پہ ہی آگے لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ان چیزوں کو ڈسٹرب کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ یہ ہمارے حکم سے چل رہی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی سمندروں میں کشتی چلتی ہے، اور آج تو یہ دیکھیں سی فوڈ کتنا بڑا سورس ہے، بیماریوں سے پاک کھانا سی فوڈ ہے. آج دنیا کی اکانومی سی فوڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے کیا. کئی ملک ہیں جن کی اکانومی پوری اس کے اوپر چل رہی ہے. بنگلہ دیش دیکھ لیں، یعنی ہمارے ملک میں تو اتنی مچھلی نہیں کھائی جاتی، لیکن وہاں پہ اکثر لوگ کھاتے ہیں. یہاں تو ہمیں وہ بیماریوں والا چکن کھانا پڑتا ہے، اسٹیرائڈز والا. تو یہ سمندری جو جانور ہیں یہ بہت بڑا ذریعہ ہے تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا رزق. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کی شکر بھی ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تو وہ ان کے پاس آئے روشن نشانیاں لے کر. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا تو ہم نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جب نبیوں کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ کرم پہ ہے اہل ایمان کی مدد کرنا. لیکن وہ ایمان والے بے ایمان نہ ہو. بے ایمان منافق جو آج مسلمانوں کی اکثریت ہے، اعتقادی منافق نہیں ہے لیکن عملاً تو منافق ہو چکے ہیں. یعنی منافق کی جو نشانیاں بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ مسلمانوں میں بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں چیزیں. عملاً تو منافقت کے شکار ہیں. یعنی وہ جس طرح عملی منافق اور اعتقادی منافق کا فرق ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ منافق نہ ہو، اگر مؤمن ہے تو ہمارے ذمے ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھ لینا اللہ نے ان کی مدد کس کس میدان جنگ میں نہیں کی. اہل ایمان تھے، تعداد بھی تھوڑی ہوتی تھی. اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا. جنگ یرموک اور قادسیہ کا اگر آپ حالات پڑھنے شروع کریں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی تھوڑی فوج کے ساتھ، اتنے کم ریسورسز کے ساتھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان بڑی سپر پاورز کو الٹنے کے اوپر مامور کر دیا تھا. یہ بالکل غیبی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ یہ ہم پر حق ہے، ہمارے ذمہ کرم پہ ہے کہ ہم مؤمنین کی مدد کریں گے. اللہ الذی یرسل الریاح اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. فتثیر سحابا تو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء کیف یشاء پھر اللہ تعالیٰ آسمان پہ دیکھو کیسے ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا اور پھر اس کو کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ کس طرح بارش ان میں سے ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. جب بادلوں کا آپس میں وہ ایک الیکٹرک معاملہ ہوتا ہے اور ٹکڑیوں کی شکل میں بادل پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کے حوالے سے تو اس میں سے پھر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر جب پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر بارش نہ ہو آج تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے نا. یہ تو جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان سے پوچھے بارش کتنی اہم ہے، خصوصاً بارانی علاقوں کے اندر جہاں پہ زمین میں بھی پانی اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہے، کوئی نہری نظام نہیں ہے. ان کی تو زندگی ڈیپینڈنٹ ہے بارش کے اوپر. بلکہ آج ان کو تو چھوڑ دیں جو ہم زمین سے بھی پانی نکال رہے ہیں، وہ پانی بھی اسی بارش کی وجہ سے. وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، ان کے پگھلنے کی وجہ سے زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، اور وہ وہی دریا ہیں جن میں سے ہم پانی نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کا سب معاملہ سمندر میں سے ویپوریشن ہو کے یہ پورا واٹر سائیکل جسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. صرف واٹر سائیکل ہی ڈسٹربنس ہو جائے اس کے اندر تو زمین میں کوئی بھی روئے ارض پہ رہنے والی زندہ مخلوق ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. تو وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ جبکہ اس سے پہلے أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ اس سے پہلے کہ ان پہ بارش نازل ہوتی ہے مایوس ہو چکے تھے، ان کو امید ہی نہیں تھی. ظاہر ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہے، واٹر سائیکل تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا.
اور اتنا لاکھوں کروڑوں ٹن پانی کہاں پہ سٹور ہو سکتا ہے؟ وہ گلیشیئرز کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے سٹور کر دیا، پوٹینشیل ڈفرنس رکھا ہے، وہاں سے پگھل کے نیچے آتا ہے، ورنہ یہ سمندر کو اٹھا کے سٹور کرنا پڑ جائے پہاڑوں کے اوپر، تو پہاڑوں پہ تو اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے، تو برف کی فارم میں ہی وہ وہاں پہ گرتے ہیں نا، تو تبھی وہ پھر پگھلتے ہیں گلیشیئرز، اور یہ پانی اوپر بھی دریا چلتے ہیں اور نیچے بھی چلتے ہیں۔ یعنی انسان تو صرف یقین کریں ڈسکوری ہی کر رہا ہے، باقی کچھ کر نہیں سکتا انسان۔ اسی فزیکل فینومینا آف نیچر میں جتنی چیزیں ہیں انہی سے ہی استفادہ کرتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، پس دیکھو اللہ کی رحمت کی علامتوں کو، کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں سے ہریالی اگتی ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ اس میں سے مورل لیسن، جیسے ایک سٹوری کا مورل لیسن ہوتا ہے نا، ان تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کا مورل لیسن یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ نے تمہیں زندہ کرنا ہے، بندے دے پتر بن جاؤ، سدھے ہو جاؤ، یہ مورل لیسن ہے اس کا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر وہ اللہ قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر ہم ان کے پاس ایسی ہوا بھیج دیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، جس کے اثر سے وہ دیکھیں کہ زرد ہو جائے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، ان کی سرسبز کھیتیاں جو ہیں وہ زرد پڑ جائیں، یعنی ایسی گرم ہوا لودار چلے کہ ان کی کھیتیوں کو وہ جلا کر رکھ دے۔ اور آپ کو پتہ ہے سبزہ جو ہے جب بالکل مردہ حالت میں پہنچتا ہے تو وہ زرد ہو جاتا ہے۔ کئی بار جب لوئیں چلتی ہیں گرمیوں کے اندر، گرم ہوائیں، تو سبزہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ گھاس بھی جو ہے وہ بالکل تنکا بن جاتی ہے۔ یہی کچھ فصلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کر دے، من بعدہ یکفرون، تو اس کے باوجود وہ کفر پہ اڑے رہیں گے۔ یعنی جس نے بات نہیں ماننی ہے، دل بے ایمان تھے اجتا ٹھیر، جو یہ تکلیفیں بھی دیکھے گا نا، وہ اس طرف اس کا دھیان، جس نے بات نہیں سمجھنی اس طرف نہیں جائے گا کہ یہ خدا کے کرنے سے ہو رہا ہے، میں خدا کی طرف رجوع لاؤں، اور جو رجوع لانے والا ہے وہ تو ظاہر ہے پھر لے کے آئے گا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ ہی بہروں کو، ثُمَّ الدُّعَاء، اپنی پکار کو، یعنی جو عقل کے اندھے اور بہرے ہیں، یعنی جو بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک تو سویا ہوا شخص ہے، اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہوا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی، اس کو کون جگا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جگا سکتا، وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے۔ جاگے ہوئے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ وہ جاگنے ہی نہیں چاہ رہا، مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے۔ یہی علماء کا حال ہوتا ہے کہ آپ عام آدمی کو کوئی بات بتاتے ہیں نا تو وہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بات سن لیتا ہے، لیکن جب آپ یہی کسی ایک فرقہ پرست مولوی کو کوئی حق بات بتاتے ہیں نا تو وہ فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کون سی بات کر رہا ہے۔ یعنی یہ فرقہ واری اتنی بڑی لعنت ہے، اس لیے قرآن پاک میں اس کو کنڈیم کیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ بہرحال اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مردے ہیں، عقل کے مردے ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر بھی جا رہے ہوں، یعنی جس نے بات نہیں ماننی ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ بھی اسے نفع نہیں دے گی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ سننے والا ہی بے ایمان ہے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندھوں کو جو گمراہی کی اندھیروں میں غرق ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بات اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات کو ماننا چاہے، فہم مسلمون، اور اس کے وہ سر تسلیم خم کرنا چاہے اس کو ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ ہے وہ مسئلہ تقدیر، لوگ کہتے ہیں نا جی مسئلہ تقدیر کیا؟ تقدیر تو اپنے پر خود غالب کرواتا ہے، کوئی بندہ ایک بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور علماء کا طبقہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ میں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے یہ بات کرے تو ہمارے فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے، یار یہ تو اسلام کا دشمن ہے اس لیے مجھے کہہ رہا ہے،
لیکن داڑھی پگڑی، میں بھی وہ کہتا ہوں کہ پگڑی بھی وہ پہن کے اور داڑیاں پہن کے، یہ رکھی ہوئی نہیں ہے، پہنی ہوئی ہیں، اور ممبر رسول پہ آ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلام کا عالم یہ بات اگر کرے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنا لمحہ فکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بات اسی کو سنائیں گے جو بات ماننا چاہے، ایمان لانا چاہے اور وہ سر تسلیم بھی خم کرنے والا ہو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا کیا، یعنی بچہ، انسان کا بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اتنے جانوروں کے بچے نہیں کمزور ہوتے، جانور کے بچے بھی پیدا ہوتے ہی کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ یہ مرغی کے انڈے میں سے جب چوزا نکلتا ہے نا، وہ چگنا شروع کر دیتا ہے، پانی پینا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں سکھاتا۔ بلی کے ایک دن کے بچے کو آپ اس ٹیبل پہ رکھ دینا، اس کو بھی پتا ہے میں مطلب ذرا سا ہلا تو نیچے گر جاؤں گا۔ لیکن انسان کا آپ 1 سال کا بچہ بھی رکھ دیں، وہ اگر کروٹ لینے والا ہے تو نیچے گر جائے گا۔ کئی بار ہوتا ہے نا، مائیں مطلب دونوں طرف تکیے رکھ کے ان کو سلاتی ہیں کہ تھلے نہ ڈگ پڑ، اتنا کمزور ہوتا ہے انسان کا بچہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں، انسان کو اوقات اللہ تعالیٰ اس کی بیان کر رہا ہے کہ تم اتنے کمزور پیدا ہوئے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں کمزوری کے بعد ہم نے قوت دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر جوانی کے پہنچنے کے بعد دوبارہ سے بڑھاپے میں کمزور کر دیا۔ وشیبا، اور بڑھاپا دے دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہی علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور واقعی حقیقت بات ہے کہ انسان کی جو کمزوری ہے نا، یہ انسان کو بڑھاپے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کا ایکسپیرینس کرا دیتا ہے بیماری کی شکل میں۔ یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے شاید میں کبھی ٹھیک رہا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ زندگی کا ایک واقعہ ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک واقعہ انسان کی جو گزشتہ زندگی ہے اس کو 0 سے تو نہیں ملٹیپلائی کر دیتا۔ اگر اس نے 40-50 سال صحت کے گزارے ہیں اور اب 1 سال کی بیماری آ گئی ہے تو وہ کہ جی میری زندگی برباد ہو گئی۔ بھائی 40-50 سال میں 1 سال کی کیا اہمیت ہے؟ اور پھر اس کے بعد پھر 20-25 سال اگر اچھے آ جاتے ہیں تو اس کو تکلیف یاد بھی نہیں ہوگی۔ جب انسان بیماری سے اٹھتا ہے اور جب صحت پکڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں پھر وہی اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، حالانکہ بیماری میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مومن ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف ایسا رجوع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تکلیف میں بھی، اور حقیقت بات ہے کہ بسا اوقات تکلیف میں تو ہم نے لوگوں کو مسجدوں میں آتے ہوئے دیکھا ہے، تو یعنی جو ریگولر مسجدوں میں آنے والے لوگ ہیں وہ ان پہ رش کرتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کڈا وڈا ولی بن گیا اللہ تعالیٰ، یعنی ایسا خشوع خضوع چہرے پہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، لمبی لمبی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے پھر جناب وہی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ ایکسپیرینس کرواتا رہتا ہے۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے نا، یہ تو پھر ایک الٹیمیٹ اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ انسان کو یہ بتا دے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ اور میرا اس پہ ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کہ گاڈ انسان کی ضرورت کیوں ہے، اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے۔ میں نے یہی بات کی ہے کہ انسان کی ضرورت یہ ہے کہ انسان نے کمزور ہونا ہے، انسان نے بیمار پڑنا ہے، اور سب سے بڑی چیز انسان نے مر جانا ہے۔ اگر انسان بیمار نہ پڑے، انسان کو کوئی تکلیف نہ آئے، انسان بوڑھا نہ ہو اور انسان کو موت نہ آئے، تو انسان کو پھر خدا کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو موت نہیں آنی تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں آنی، پھر آپ نے کس سے کیوں مانگنا ہے؟ آپ کو بڑھاپا ہی نہیں آنا، ہمیشہ اچھی صحت رہنی ہے، تو آپ کو خدا کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ چیزیں اٹیچ کی ہیں، موت، بیماری، پریشانی، بڑھاپا، تاکہ انسان کو احساس رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا، کسی کے بنانے سے پیدا ہوا ہے، اور جس کے بنانے سے پیدا ہوا ہے اس کی اطاعت اختیار کرنا ضروری ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ دنیا میں تو نہیں رہے مگر ایک لمحے کے لیے۔
ارے 50,000 سالہ جب قیامت کا دن ہوگا اس میں یہ 50 سال کیا آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. تو انسان کہے گا یار میں تو دنیا میں تو یار کوئی اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یار اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونے والی تھی، مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی. تو قیامت والے دن بھی انسان کہے گا دنیا میں تو میں ایک لمحے کے لیے رہا، اصل تو اس زندگی کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی تھی. کذالک کانوا یؤفکون، یوں ہی وہ پہلے بھی غلط بیانی کیا کرتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے آخرت کوئی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھلائی ہوگی. کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بے ایمان ہیں، ٹھگ ہیں، بے نمازی ہیں، اللہ جو کچھ بھی ہے تیری نسبت و کام آئی جائے گی تیرے نبی کی. یہ سیم وہی عقیدے جو یہودیوں کے اندر پائے جاتے تھے. سورہ بقرہ قرآن کے شروع میں ہے ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بتائے کہ تم سے بھی لاڈلی ایک امت تھی اپنے زمانے کی، جس میں اللہ نے 3 کتابیں بھیجی، تورات، انجیل اور زبور، اور ہزاروں انبیاء مبعوث کیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مردود کیا کہ آج تک وہ مردود بارگاہ ہیں. تو اس سے پہلے بھی تم دنیا میں غلط بیانی کرتے تھے. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ کہیں گے پھر قیامت والے دن جنہیں دنیا میں علم دیا گیا تھا، والایمان، اور ایمان. آپ دیکھیں علم کو ایمان سے پہلے ذکر کیا گیا. علم کے بغیر کا جو ایمان ہے نا وہ ڈوگما ہی ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہندو مندروں میں جا رہے ہیں ان کو مندروں میں کچھ بھی نہیں مل رہا؟ کیا ان کو سکون نہیں مل رہا؟ یقیناً مل رہا ہے، تو تبھی بار بار جا رہے ہیں نا. جتنا آپ کو خانہ کعبے جا کے اور زمزم پی کے سکون ملتا ہے، ہندوؤں سے اگر آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں جی گنگا میں نہا کے اور مندروں میں جا کے ہمیں سکون ملتا ہے. سکھوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے گردواروں میں سکون ملتا ہے. کرسچن سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اتوار والے دن جب چلے جاتے ہیں نا ایک دفعہ گرجا تو یہ روحانی سکون مل جاتا ہے. یعنی جو جدھر لگا ہوا ہے وہ اس سکون کی تلاش میں اس نے اپنے آپ کو انگیج کیا. کسی نے جو ہے وہ ہالی ووڈس کی فلم کے اندر سکون تلاش کیا ہوا ہے، کسی نے گیمز کے اندر سکون تلاش کیا ہوا ہے، اور کسی نے اپنے ریلیجن میں، پھر ریلیجن کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں. اگر آپ اہل تشیع سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں ماتم کر کے سکون ملتا ہے. اور آپ اگر ناسبی اہل حدیث میں گھسے سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں محرم میں یزید کی شان میں جمعے پڑھا کے سکون ملتا ہے. ان کی تو بیماری کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ بریلوی حضرات سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں ربیع الاول میں جلوس نکال کے سکون ملتا ہے. چاہے مسجد میں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ہم نے اسپیکر لگانے ہیں اور پورے محلے کو پوری رات تک محفل نعت زبردستی سنانی ہے. چاہے کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کسی کی نیند اڑ رہی ہے، بھاڑ میں جائے، ہمیں تو سکون ہی سے ملتا ہے کہ جب تک 1 کلومیٹر دور تک نہ آواز جائے. تو اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں. تو یہ سیلف میڈ لوگوں کے سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل علم اور ایمان والے، علم کی بنیاد پہ اگر ایمان ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. ادروائز ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر علم کے اللہ پر ایمان لائیں تو شاید اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوب کر دیں جو اللہ کے شان شان ہی نہیں، الٹا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. اب جنہوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑا وہ اللہ کی توہین میں تو نہیں گھڑا، اس کی محبت میں سب کچھ کیا. اس قسم کے جو واقعات اسرائیلی روایات کے اندر آتے ہیں انبیاء کرام کی توہین پر مبنی اور خدا کے عشق کے اوپر مطلب کیا کیا باتیں ہیں. مطلب وہ جی ایک بندہ تھا جی، وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا کہ اے اللہ تو میرے سامنے آئے، میں تجھے نہلاؤں، میں تجھے کنگھی کروں. موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی خدا کی یہ صفات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا. اندازہ کرو، یعنی وہ خدا جس نے پیغمبروں کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کو روشناس کروائیں اللہ کی صفات سے. وہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. تو یہ تو قرآن میں تعلیمات ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی تشبیہ بیان نہ کی جائے کہ اللہ میرے پاس آئے، میں اس کو نہلاؤں، میں اس کی کنگھی کروں، میں اس کو جوتیاں پہناؤں. کہتے ہیں جی عشق دیاں گلاں نے، لعنت ہے تہاڈے عشق تے، تو تہاڈے عشق کڑنے والے ہوتے ہیں بھی. اللہ دے بندے ہو قرآن پڑھو. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے کوئی تمثیل نہ،
بیان کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ منسوب کرو مگر وہ جو سچی ہے. اور سچی بات آپ کو کس نے بتانی ہے؟ بزرگوں بابوں نے یا نبیوں نے؟ انبیاء. اور نبیوں کی تعلیمات سینہ بسینہ آنی ہے یا کتابوں کی شکل میں آنی ہے؟ کتابوں کی شکل میں آنی ہے. سینہ بسینہ تو وہ جس فرقے کا سینہ ہوگا وہ اسی فرقے کی اس کے اندر گندگی گھسی ہوئی ہوگی. لیکن کتاب میں نہ اس میں حق، اس میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. حق تو یہ ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ جی وہ خالص دودھ آپ کو دودھی سے نہیں ملے گا، بھینس کے نیچے سے ملے گا. دودھی نے تو ہو سکتا ہے جناب وہ گٹر کا پانی وچ پایا ہوئے، کسی تالاب کا پانی ڈال دیا ہو، لیکن جن کی عقیدت وابستہ ہے ان کے تو دودھ میں سے اگر وہ ڈڈو بھی نکل آئے نا، مینڈک بھی، وہ کہے گا نہیں نہیں جناب یہ معرفت دی گل ہے، تو ہم نہیں سمجھ آئی، یہ ڈڈو نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ خالص دودھ کی نشانی ہے. یعنی وہ تعویل، میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر انسان باطل تعویلات پہ اترے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی حل ہی نہیں ہے اس بات کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اہل علم اور ایمان والے لوگ ہیں وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم اللہ کی تقدیر میں روز قیامت تک ٹھہرے رہے ہو، یعنی دنیا کی زندگی اس کے بعد جو تم نے برزخ کی قبر کی زندگی گزاری ہے. فہذا یوم البعث، تو یہ ہے آج اٹھنے کا دن. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس حقیقت سے آنکھیں پھیرے ہوئے تھے، جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے تھے، جانتے ہی نہیں تھے. گویا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پھر اس دن ظالموں کو، اللہ کے مجرمین کو ان کی معذرت کرنا نفع نہیں دے گا. یہ اکثر لوگ کہہ رہے تھے او جی اللہ نو پتا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، اگے پہنچا کے پتہ لگ جائے. او اللہ دے بندے اگے پہنچ کے پتہ لگے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا جی ہاں دوبارہ پیچھے ٹر جاؤ، پھر ریورس گیئر لا کے آ جانا. آگے پہنچ کے پتہ لگا اگر غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو قیامت والے دن پتہ چلا کہ یہ جھوٹا پیغمبر تھا تو کیا ان کو پتہ لگنا فائدہ دے گا؟ تو یہ بات کیوں کرتے ہیں جی آگے جا کے پتہ چلے گا؟ او بھائی ادھر پتہ لگنا چاہیے، آگے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. یہ نہ کہا کریں آگے جا کے پتہ چل جائے گا، پتہ لگ جائے گا. پتہ لگے گا نہیں، لگ پتہ جائے گا، لیکن پھر واپس آنے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اس دن کوئی معذرت قبول نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس قرآن میں کئی مثالیں بیان کر دی ہیں. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کا منہ مانگا معجزہ بھی ان کے سامنے لے آئیں، یعنی قرآن میں اللہ نے اس طریقے سے سمجھایا ہے تب یہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، تو اگر آپ ان کا منہ مانگا معجزہ بھی لے آئیں نا، جو یہ کہتے ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے نبی تم آسمان پہ چڑھ کے بتاؤ تمہارے لیے کوئی باغ ہو جس میں تم نہریں رواں کر دو، جس کے کانٹیکسٹ میں نے 4 نشستوں میں کوئی 6.5 گھنٹے کی گفتگو معجزات، کرامات، استدراج کے اوپر مثلا نمبر 131 ABCD ریکارڈ کروا دی تھی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منہ مانگا معجزہ بھی ان کو دکھا دینا، تو کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جو بات کے انکاری ہیں، بات ماننے کے موڈ میں نہیں ہیں، وہ کہیں گے ان انتم الا مبتلون، تم تو نہیں ہو مگر باطل پرست. نبی کو کہہ دیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو علماء کا طبقہ ہے یہ اتنا خطرناک طبقہ ہے کہ ان کی جو نحوست ہے اتنی بڑی نحوست ہے. میں علماء سو کی بات کروں، علماء حق کی نہیں، کہ یہ وقت کے پیغمبر کی دعوت بھی نہیں قبول کرنے دیتے. یہودیوں کو کس بات نے نبی علیہ السلام کی دعوت سے روکا؟ علماء یہود نے. یہودیوں کو کس بات نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے روکا؟ علماء یہود نے. عام آدمی تو بیچارے امی تھے، ان کو کیا پتا تھا؟ تو علماء کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، علماء سو کا، بگڑے ہوئے علماء کا، کہ وقت کا پیغمبر بھی آ کے دعوت دینا تو لوگ اس کی دعوت قبول نہیں کرتے بلکہ ان علماء کے پیچھے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اے نبی آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ بھی لیں تو یہ آپ کو کہیں گے آپ باطل پر ہیں، کیونکہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا یہودیوں نے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی پیغمبر آ سکتا ہے. بنو اسماعیل میں سے کیسے آ گئی؟ ان امیین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چن لیا؟ ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے علماء تھے، فلاسفر تھے، ان میں سے کیسے یہ بندہ جو ہے وہ ہے بھی امی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی یہی ہے کہ آپ دین کی معقول دعوت بھی کسی کو پیش کریں
تو وہ کہیں گے نہیں جناب یہ تو مطلب مدرسوں میں سے مودودی صاحب رحمہ اللہ تعالی اتنی بڑی ایک جینیس پرسنالٹی لوگوں کے سامنے آئے. لوگوں نے کہا جناب جی وہ تو یہ تو پرسنالٹی علماء کے طبقے میں سے کیوں نہیں آئی ہے؟ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نہیں چنا اور بنو اسماعیل کو چن لیا پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, اسی طریقے سے اگر اللہ نے اس طبقے کو, جو طبقہ جو ہے وہ دین بیچ رہا تھا اور پروفیشن بنائے ہوئے تھا اور لوگوں کو حق بات سے دور کر کے اپنے بزرگوں کے خیالات پھیلا رہا تھا, ان سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چوک لیا تو انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. ہزاروں مشائخ ہزاروں علماء موجود تھے نا, لیکن پاکستان کس نے بنایا؟ محمد علی جناح نے, جس کی داڑھی بھی نہیں تھی. خدا نے اس کو چوز کر لیا نا. قول و فعل میں تضاد نہیں تھا, سچے انسان تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ اتنی ایفرٹ آپ نے جو پٹ کی ہے, آپ اس کا بدلہ کیا چاہتے ہیں؟ تو پتہ ہے محمد علی جناح نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے حضور مار کے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ بول دے, ویل ڈن مسٹر جناح, مسٹر جناح تم نے بہت اچھا کام کیا. اس ایک جملے کے لیے میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو یہ اخلاص کا لیول تھا نا. یہ جتنے بڑے بڑے آج بزرگوں کے نام کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں نا, وہ بزرگ اس ٹائم زندہ تھے سارے, اللہ نے انہوں نے توفیق دی تھی. تو آج اللہ نے بیچارہ دا کیا مول ہے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کہیں ڈاکٹر اسرار کے ذریعے دعوت کا کام لے رہے ہیں, کہیں پہ مولانا مودودی کے ذریعے دعوت کا کام لے رہے ہیں, کہیں پر احمد دیدار صاحب کے ذریعے دعوت کا کام لیا جا رہا ہے, کہیں پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے دعوت کا کام لیا جا رہا ہے, کہیں پہ نعمان علی خان کے ذریعے دعوت کا کام لیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کر رہے ہیں نا, کیونکہ ان مولویوں تو ہاتھ چوکلے ہوا ہے. انہوں نے کام ہی ایسے سن, انہوں نے مسلمانوں کو بانٹا, فرقوں میں لڑایا اور اپنی روٹی روزی چلائی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نبی اگر آپ ان کا منہ مانگا معجزہ بھی لیں تب بھی یہ آپ کو کہے کہ آپ باطل ہیں, کیونکہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر. اگر دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے تو حق بات کوئی مانیں گا ہی نہیں. پھر کہ یہی کہے گا یہ آٹا گندے ہلدی کیوں ہے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر جو حق بات کو نہیں پہچاننا چاہتے, جاننا چاہتے. یعنی اللہ کی مہر بعد میں لگتی ہے. دوسری طرف آیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راہیں کھول دیں گے ان کے لیے. لیکن جو کوشش نہیں کرے گا, الٹا ہٹ درمی پہ اترے گا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. فَاصْبِرْ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ صبر کیجئے. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ وہی اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ, الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ نبی کا دین غالب ہوگا. اور یہ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, اور اس وقت تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا غالب فرمایا. وعدہ سچا ہے اللہ کا. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پھسلا نہ دیں راہ حق سے وہ لوگ جو بات پر یقین نہیں رکھتے. یہ آپ کے ذریعے سے اصل میں امت کو خطاب ہے, آپ کے صحابہ کو, کہ ڈٹے رہو, ان تکلیفوں سے گزرو گے, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ تمہیں کندن بنا کے نکالے گا. اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے یہ مکی صورت ہے, ہجرت مدینہ کے وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے یکم ہجری میں. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا, 3 ہجری میں غزوہ خندق, 3 ہجری میں غزوہ احد, 5 ہجری میں غزوہ خندق, 6 ہجری میں صلح حدیبیہ, مشرکین عرب نے نبی علیہ السلام کو پاور کے طور پہ تسلیم کر لیا. 7 ہجری میں غزوہ خیبر, 8 ہجری میں فتح مکہ, اور فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین ہوئی, مشرکین عرب سے آخری جنگ. پھر عرب کے سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آئے, 30,000 صحابہ جانصار کا مقابلہ نہیں کر سکا, جنگ کے بغیر ہی بھاگ گیا واپس, ورنہ یرموک ادھر ہی ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں. اعظم دنیا سے چلے گئے, اور پھر سارے کے سارے پھر عرب قبائل مرتد ہو گئے. کتنے جھوٹے پیغمبر آ گئے, جن لوگوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تھا دوبارہ سے کفر کی طرف چلے گئے. لیکن سیدنا ابوبکر ڈٹے رہے,
عرب کے فتنوں کو 2 سال میں ختم کیا اور تمام بازوں کے اوپر جو ہے وہ فوجیں روانہ کر دی، پرشین امپائر کے لیے بھی، رومن امپائر کے لیے بھی. اور پھر 4 سے 5 سال کے اندر 17 ہجری تک دونوں سپر پاورز اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی. تینوں براعظموں میں اسلام پہنچ چکا تھا. کدھر یکم ہجری میں صرف 125 لوگ اور کدھر 17 ہجری کے اندر، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کی وفات کے بعد عروج آیا. زندگی میں آتا تو لوگ شاید سوچتے کہ وہ لیڈر ہی بہت بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ طور پر غالب کیا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں حضور کو جب یہ تسلی دی جا رہی ہوگی کہ ان وعد اللہ حق، اے نبی صبر کیجئے، فاصبر ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو پھسلا نہ دے ان لوگوں کی باتیں جو حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کے ذریعے ظاہر ہے امت کو خطاب تھا، تو وہ سلام ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، کہ وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنایا. الحمدللہ. سورہ الروم مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے تو اب درس نہیں ہوگا، کیونکہ اگلے ہفتے 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بھی سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں، اس حوالے سے پھر میں نے سوچا ہے یہاں پہ بھی، چونکہ اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے اور روڈز وغیرہ کے اوپر بھی ہرڈلز ہوتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اگلی کلاس کو سکپ کر دیں. اب اس سے اگلے ہفتے کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کلاس ہوگی، یعنی وہ 7 اکتوبر بنتا ہے. 7 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہماری 270 نمبر کلاس ہوگی. اگلے ہفتے کو کلاس نہیں ہوگی، اس سے نیکسٹ ہفتے کو انشاءاللہ تعالی کلاس ہوگی، اور سورہ لقمان ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.